الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خیر لک من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہوگا آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص۔ یاد رکھیے، خصائص سے مراد وہ اشیاء ہیں، وہ چیزیں ہیں، یعنی وہ خصوصیات ہیں جو صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جاتی ہیں اور آپ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، سرکار نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اس حدیث میں 6 کا عدد مذکور ہے، لیکن اس سے مراد حصر نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس یہی ہے، ان 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نانا، آپ کی خصوصیات تو بے حد و بے حساب ہیں، لیکن یہ حدیث ان احادیث کے مخالف نہیں ہے جن میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بہت ساری خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ بعض تو محدثین نے خصائص مصطفیٰ پر بڑی بڑی ضخیم عظیم کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلی خصوصیت میرے نبی نے یہ بیان فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ دین و دنیا کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مخصوص اسلوب بیان عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اس اسلوب کی خصوصیت یہ ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں معنی کا جہان آباد ہوتا ہے۔ جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی بیان کریں تو کئی کتابیں تیار ہو جائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین جنہیں جوامع الکلم کہا گیا ہے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر 5 فرامین پیش کرتا ہوں، بتلاتا ہوں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب الفاظ کے اعتبار سے تو بالکل مختصر ہے، لیکن آپ اس کا معنی و مطلب مفہوم ساری زندگی بیان کرتے رہیں، یہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے فرمایا العدۃ دین، وعدہ پورا کرنا ہی دین ہے۔ تو گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی خصوصیت ہے، میرے نبی نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے رب ذوالجلال نے جامع کلمات سے نوازا ہے۔ اور دوسری خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمایا ونصرت بالرعب، رعب اور دبدبہ اور ہیبت سے میری مدد کی گئی ہے۔ میرے دشمنوں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دشمن 1 ماہ کے راستے پر ہوتے ہیں تو ان کے دلوں پر ہیبت چھا جاتی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، معاذ اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے، ایک کافر آ گیا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو قتل نہ کر سکا بلکہ وہ مرعوب ہو کر تھر تھر کانپنے لگا، تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ کیوں؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری مدد کی گئی ہے رعب اور دبدبہ اور ہیبت کے ساتھ۔ تو اللہ نے اس کے دل میں ایسا ہیبت ڈالا، ایسا رعب ڈالا، تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی، وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام کی تیسری خصوصیت یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ میں دشمنوں سے ملے. یہ مال غنیمت کا مال پہلے انبیاء کے لیے حلال نہیں تھا. مال غنیمت اگر مال مویشی اور جانور ہوتے تو اس کے حقدار وہی لوگ ہوتے جنہوں نے دشمن سے چھینا ہوتا تھا. وقت کے نبی کو اس سے کچھ نہیں ملتا تھا. مال غنیمت اگر جانوروں کے علاوہ کسی اور جن سے ہوتا تو اسے جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا, آسمان سے ایک آگ آتی اور جمع شدہ مال کو جلا دیتی. لیکن ہمارے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں سے نہ صرف خمس لینا جائز تھا بلکہ اس کے علاوہ میرے نبی جو لینا چاہتے لے سکتے تھے. آپ کو اجازت تھی کیونکہ رب ذوالجلال نے آپ کے لیے تمام کے تمام مال غنیمت کو حلال فرما دیا. اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میری چوتھی خصوصیت یہ ہے, فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری روئے زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. پہلی امتیں صرف پانی سے وضو کرتی تھیں, تیمم کی انہیں اجازت نہیں تھی. ایسے ہی نماز صرف گرجوں اور عبادت خانوں میں پڑھی جا سکتی تھی, گھروں کے اندر دیگر جگہ پر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. لیکن یہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے, آپ کے وسیلے سے اللہ نے آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو سجدہ گاہ بنا دی. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری پانچویں خصوصیت یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا. پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص لوگوں اور خاص زمانے کے لیے نبی ہوتے تھے, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر زمانے اور ساری مخلوقات کے لیے نبی ہیں. اب قیامت تک آپ کا زمانہ ہے, آپ کی نبوت کے ظہور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے آپ سب کے نبی ہیں. حتیٰ کہ گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتیں بھی بالواسطہ آپ کے امتی ہیں. تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام سے آپ پر ایمان لانے کا عہد کیا گیا. اور چھٹی خصوصیت میرے نبی نے یہ بیان فرمائی, فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے. میں آخری نبی ہوں. میرے زمانے میں یا میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے, اسے سچا ماننے والا بھی کافر ہے. اور اس پر تمام امت کا اجماع ہے. جو انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں ان کی نبوتیں بھی منسوخ ہو گئیں. گویا کہ اس حدیث کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 6 خصوصیتیں بیان کی ہیں ایک حدیث کے تحت. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہ 6 خصائص حاصل تھے, 6 فضیلتیں حاصل تھیں. میرے نبی کے خصائص تو اتنے ہیں, انسان کی زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں بیان کرتے کرتے, پر میرے نبی کے خصائص کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا.